ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں فتنہ انگیز لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب اور جلانے کا عذاب بتایا ہے۔ جو آدمی بھی کسی قسم کا فتنہ کھڑا کرتا ہے، مومنین اور مومنات کو آزمائش میں ڈالتا ہے، پھر وہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کے نزدیک عذاب جہنم ہے اور عذاب نار ہے۔ واقعہ کربلا جو پچھلے چند جمعوں سے زیر بیان ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات حسنین سے کتنی محبت تھی، آپ ان سے کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، وصال کے بعد، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرات حسنین سے پیار کیا اور محبت کی۔ زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد حضور کی آل کو ستایا گیا، تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، ان کے ساتھ دشمنی رکھی گئی، محبت نہیں رکھی گئی۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمارا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ و اہل بیت میں پیار تھا، محبت تھی، انسیت تھی، آپس میں وہ شیر و شکر تھے، آپس میں بھائی بھائی تھے۔ اس وقت کے واقعات
یہ بات اچھی طرح ثابت کر دیتے ہیں کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت میں محبت تھی، لیکن ان چیزوں کو لوگ بیان نہیں کرتے، یہ چیزیں لوگ سامنے نہیں لاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، اور اگر وہ یہ چیزیں سامنے لائیں تو پھر وہ فتنہ نہیں پھیلا سکتے، وہ فرقہ واریت نہیں پھیلا سکتے۔ اس لیے وہ لوگ یہ چیزیں سامنے لاتے ہیں جس سے نفرت پھیلے، جس سے آپس میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت وہ چیزیں سامنے لاتے ہیں کہ یہ دیکھو قرآن نے جو کہا کہ رحماء بینہم، نبی کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کفار پہ تو سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، رکوع سجدہ کرنے والے ہیں۔ قرآن نے جب ان کی یہ صفات بیان فرمائی ہیں تو پھر دنیا کی کسی اس کتاب پہ ہم ایمان نہیں رکھیں گے، یقین نہیں رکھیں گے جو صحابہ کو بدنام کرنے والی ہوگی، جو ان میں آپس میں نفرتیں پیدا کرنے والی ہوگی۔ پچھلے جمعوں میں نے اشارتاً یہ عرض کیا کہ حضرت ابو بکر کو حضرت حسین اور حضرت حسن سے محبت تھی، تو واقعہ اس کا یہ ہے، کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، علماء نے یہ واقعہ لکھا، فرمایا ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز ابو بکر پڑھانے والے، حضرت علی مرتضی شیر خدا پیچھے کھڑے ہونے والے، لوگ کہتے آپس میں نفرت تھی۔ آج 1400 سال کے بعد اگر مجھ سے کسی کو اختلاف ہو جائے، میں کسی کا نقصان کر دوں، کسی کو میری امامت اچھی نہ لگے تو وہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار اگر کسی کو بے ایمان سمجھتے، اگر کسی کو غلط سمجھتے، اگر کسی کو غلط راستے پر سمجھتے تو کبھی بھی اس کے پیچھے نماز نہ پڑھتے۔ ابو بکر کے پیچھے حضرت علی کا کھڑا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آگے کھڑا ہوا امام حق پہ ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الحق مع علی وعلی مع حق، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ حق علی سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا اور علی کبھی حق سے جدا نہیں ہو سکتا، تو پھر علی کا ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنا بھی حق ہے، پھر علی کا ابو بکر سے پیار کرنا بھی حق ہے، پھر علی کا ابو بکر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا بھی حق ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، لوگ الزام لگاتے ہیں ہم پہ، باہر چلے جاؤ نا، یہ وہابی ہیں۔ کیوں وہابی ہیں؟ علی کو نہیں مانتے، علی کو نہیں مانتے۔ علی کو تو وہ لوگ نہیں مانتے جو علی کی نماز نہیں مان رہے، جو علی کی تلاوت نہیں مان رہے، جو علی کا مسجد میں آنا نہیں مان رہے، جو علی کی محبت نہیں مان رہے، جو علی کو حق پہ نہیں مان رہے، جو ابو بکر کے پیچھے علی کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر بھی حق پہ ہے، علی بھی حق پہ ہے۔ جو علی کو ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر بھی ابو بکر کو امام تسلیم نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علی کو حق پہ نہیں سمجھتا، وہ علی کو حق پہ نہیں سمجھتا، اور جو علی کو حق پہ نہ سمجھے وہ علی کو ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علی کو ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، ابو بکر ساتھ چلے، علی بھی ساتھ، ابو بکر بھی ساتھ۔ حضرت علی اور حضرت ابو بکر نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا مسجد سے نکلے۔ مسجد کے دروازے سے جو ہی نکلے تو ساتھ ہی حضرت علی
مسجد نبوی کے پاس اپنے گھر کے پاس کھیل رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے. وہ بچہ اتنا بچہ بھی نہیں، وہ 8 سال کا بچہ. حضرت حسن اس وقت 8 سال کے تھے. 8 سال کا وہ بچہ ہے. اور 8 سال کا بچہ اتنا زیادہ بچہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کو آدمی گود میں اٹھا لے، اسے آدمی سر پہ بٹھا لے. لیکن ابوبکر نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر نے دیکھا حسن کھیل رہے، حضرت حسن کو اٹھایا گود میں اور چوما اور کندھوں پہ بٹھا لیا. حضرت علی نے پوچھا کہ ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ ابوبکر کہنے لگے کہ میں نے اپنے پیارے نبی کو دیکھا کہ وہ حسن کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے، تو ابوبکر کا دل بھی چاہا کہ اس سنت کو ادا کرے اور اس 8 سالہ بچے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لے. کندھوں پہ اٹھایا اور فرمایا علی بیٹا تو یہ تیرا ہے، لیکن شکل اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. بیٹا یہ تیرا ہے. ابن علی شبیہ نبی. ابو بکر نے ایسا جملہ فرمایا کہ جو آج تک ہر مومن اس کی لذت محسوس کرتا ہے کہ ابن علی شبیہ نبی، کہ بیٹا تو علی کا ہے، مشابہ نبی کا ہے. یہ علی اور حسین کے ساتھ ابو بکر صدیق کا پیار ہے، محبت ہے. اور بخاری شریف میں حضرت ابو بکر نے فرمایا ارقبوا اہل البیت، ارقبوا اہل البیت. بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو، اہل بیت کی رعایت کرو، ان کے ساتھ پیار رکھو. جو بندہ اہل بیت سے پیار کا درس دیتا ہے، جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے، جو حسن و حسین سے محبت رکھتا ہے، تو آج لوگ اس کو دشمن ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور نعوذ باللہ اس کو کافر کہہ رہے ہیں. اسلام آباد میں ایک بدبخت نے کافر کہا، تو جو حضرت ابو بکر کو کافر کہہ رہا ہے وہ گویا حضرت علی کو غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ ابو بکر مصلی پہ کھڑا ہے، علی اس کا مقتدی ہے. علی اس کا مقتدی ہے اور کافر کے ساتھ کبھی بھی کوئی مومن تعلق رکھ نہیں سکتا. کیوں؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو اپنے اور میرے دشمن سے دوستی مت رکھو. اور علی جیسا آدمی قرآن کا منکر اور ہم نہیں مانتے. اور پھر نبی نے جس کے بارے میں کہا ہو کہ اللہ نے حق کو علی کی زبان پہ جاری کر دیا ہے، اور آپ نے فرمایا اے اللہ جدھر علی گھوم جائے حق کو بھی ادھر گھما دے. ہم تو علی کو حق پہ مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں. تو یہ ابو بکر کے ساتھ علی و حسین کی محبت ہے، حسن کی محبت ہے. حضرت عمر کا زمانہ آیا، میں مختصر صرف جھلکیاں دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا، حضرت عمر خلیفہ بن گئے. حضرت عمر کی خلافت کے اندر یہ بچے مزید بڑے ہو گئے. ابو بکر کی خلافت میں حضرت حسین 7 سال کے اور حضرت حسن 8 سال کے. لیکن جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو ان کی عمر بھی بڑھی. حضرت عمر کے زمانے میں یہ بچے حضرت عمر کی خلافت کے آخر تک یہ بچے جو 7-8 سال کے تھے، 10 سال خلافت حضرت عمر کی ہے. حضرت عمر کی خلافت کے آخر تک یہ بچے 17 اور 18 سال کے ہو گئے. اور عرب کے اندر 17-18 سال کا بچہ ہمارے جیسے بچوں کی طرح نہیں ہوتا. وہ لوگ اچھی خوراک کھاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں، پنیر کھاتے ہیں، ان کے جسم بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور قوی جسم والے ہوتے ہیں. آج ہمارے 17-18 سال کے بچے تو گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے صحت خراب ہو جاتی ہے. لیکن حسن و حسین کی جو تربیت علی و فاطمہ کے گھر میں ہو، نبی کی گود میں ہو، ان سے تو گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. پھر ان کا جسم کتنا مضبوط ہوگا اور کتنے وہ قوی ہوں گے. حضرت عمر کے زمانے میں کہیں سے مال آ گیا، مال غنیمت کے اندر چادریں آ گئی. وہ چادریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام میں تقسیم کی. صحابہ کو بھی، صحابہ کے بچوں کو بھی. ایک چادر پہ اپنا حق بھی تھا، خود بھی وہ چادر لی، اپنے بیٹوں کو بھی چادر دی. سب کو وہ چادریں تقسیم ہو گئی. چادریں ختم ہو گئی
بندی 12-13 سال کے بچے عمر کے زمانے خلافت میں، لیکن عمر نے ان کو چادریں کیوں نہیں دی؟ کسی نے پوچھ لیا کہ امیر المومنین حضرت حسن و حسین کو آپ نے چادریں کیوں نہیں دی؟ آپ نے فرمایا لوگوں یہ مال غنیمت کی چادریں تھی، اتنی اچھی بنی ہوئی نہیں تھی، مجھے اس بارے میں شرم آئی اور حیا آئی کہ میں گھٹیا چادریں اپنے شہزادوں کو دے دوں۔ یہ امیر المومنین ہے، اپنے بیٹے کو وہی چادر دی ہے جو چادر عام مسلمانوں کو دی ہے، لیکن حسن و حسین کے لیے فرمایا یہ چادریں اس لائق نہیں ہے کہ میں حسن و حسین کو دوں۔ یمن کے گورنر کو خط لکھا، یمن کے اندر بڑا اچھا کپڑا بنتا تھا، جیسے آپ کا فیصلہ آباد کپڑا بنانے میں بڑا مشہور، اسی طرح اس زمانے میں یمن کے اندر بڑی اچھی چادریں بنتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ شہزادوں کے لیے اعلیٰ قسم کے دھاگے سے اعلیٰ قسم کی چادریں بنا کے بھیجی جائیں۔ یمن کے گورنر بھی صحابی رسول تھے، محبت حسنین کو دل میں بسائے ہوئے تھے، انہوں نے اسپیشل آرڈر جاری کیا، حضرت حسن و حسین کے لیے چادریں بنوائی، دربار خلافت میں بیچی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن و حسین کو اپنے گھر کے اندر بلایا اور بلا کے وہ چادریں عطا فرمائی، ان کے کندھوں میں اپنے ہاتھوں سے وہ چادریں ڈالی، وہ خوبصورت چادریں، وہ اعلیٰ قسم کی چادریں جب خوبصورت شہزادوں کے کندھوں پہ آئی، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے کندھوں پہ وہ چادریں آئی تو عمر کا دل خوش ہو گیا، آنکھیں چمکنے لگ گئی، دل باغ باغ ہو گیا۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین اتنے خوش کیوں ہو؟ فرمایا میں نے حضرت حسن و حسین کے کندھوں پہ چادریں منگوا کے جو ڈالی تو اس سے میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ ساری محبت کی بات ہے، یہ محبت ہے، نفرت نہیں ہے۔ اور پھر یہ 17-18 سال کے بچے ہیں حضرت عمر کے زمانے خلافت کے اخیر تک، تو اس زمانے میں تو 12-13 سال کے بچے جہاد میں حصہ لیتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت حسن و حسین نے جہاد کیا ہے، جو آدمی اپنی اذان میں صبح دوپہر شام جو اشہد ان علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل کہتا ہے، شاید آپ کو اس جملے کا پتہ نہیں کتنا کفر ہے یہ۔ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کا انکار ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تینوں غاصب تھے، ظالم تھے، خلافت سیدھی علی کا ہاتھ تھا۔ وہ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، نعوذ باللہ صحابہ کے درمیان نفرتیں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں، خود اہل تشیع کی کتاب کے اندر تتمہ منتہی الاعمال کتاب کا نام، اہل تشیع کی کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ عمر کا زمانہ خلافت، عمر نے ایک لشکر ایران کی طرف بھیجا، ایران کے صوبہ اصفہان، آج بھی وہ اصفہان موجود ہے، اس صوبے کے اندر حضرت حسن بھی اس لشکر کے اندر شامل ہوئے، حضرت حسن بھی اس جہاد میں شامل ہوئے، حضرت حسن اس لشکر کے اندر موجود تھے۔ وہ حضرت حسن کا معجزہ لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ وہاں کی ایک زمین ہے جس کا نام لسان الارض ہے، لسان الارض اس جگہ کا نام ہے، اصفہان آج بھی موجود ہے، وہاں یہودیوں کا قبضہ ہے، تو وہاں ایک زمین ہے جس کا نام لسان الارض ہے، یعنی زمین کی زبان، اس کا ترجمہ ہے زمین کی زبان۔ لسان الارض اسے کیوں کہتے ہیں؟ کسی نے پوچھ لیا کہ یہ لسان الارض کیوں ہے، زمین کی زبان اس جگہ کو کیوں کہتے ہیں؟ بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ حضرت حسن حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں یہاں جہاد کرنے آئے تھے، اور اس زمین نے حضرت حسن کے ساتھ اپنی زبان میں بات کی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام لسان الارض پڑ گیا۔ زمین بھی حضرت حسن سے بات کرتی ہے۔ اولیاء کی کرامتوں کو ہم مانتے ہیں، اولیاء کی کرامت ہوتی ہے۔
حضرت حسن و حسین سے بڑھ کے خدا کا ولی کون ہوگا؟ جو ولیوں کے ولی کے بیٹے ہیں کہ ولایت جہاں سے چلی ہے، علی المرتضی جتنے بھی سلسلے ہیں، نقش بندی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، جتنے بھی اولیاء اللہ کے سلسلے ہیں، سارے کے سارے ان سب کا مرکزی نقطہ حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے۔ ولایت چلی ہی علی سے ہے، تو علی کے بچوں سے بڑھ کے ولی اللہ کون ہوگا کہ زمین نے جس سے بات کی ہے۔ تو خود اہل تشیع کی کتاب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت حسن نے حضرت عمر کی خلافت میں جہاد کیا تھا، تو تبھی تو جہاد کیا تھا نا جب عمر کی خلافت کو تسلیم کیا تھا۔ اگر عمر کی خلافت کو تسلیم نہ کرتے، اگر عمر کی خلافت کو غاصبانہ یا ظالمانہ ان کا عقیدہ ہوتا تو پھر وہ کبھی بھی عمر کی خلافت میں جہاد نہ کرتے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں، فرقہ واریت کو آگ لگاتے ہیں، بھائی بھائی ہو جاتے ہیں، فرقہ واریت کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت حسن نے جس کی خلافت کو تسلیم کیا ہے تو بھی اس کی خلافت کو تسلیم کر، مگر نہ حسن کو ماننا چھوڑ دے، حسن کو ماننا چھوڑ دے، یا حسن کی بھی مان یا حسن کو بھی مت مان۔ ہم حسن کو بھی مانتے ہیں اور حسن کی بھی مانتے ہیں، حسن کو بھی مانتے ہیں اور حسن کی بھی مانتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ جو پنجتن کو نہ مانے وہ حرامی ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے گالی، گالی کسی کو دینی نہیں چاہیے، ہم نہیں کہتے، ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالی دینا مناسب نہیں سمجھتے، یہ گالی ہے۔ وہ آدمی بے ایمان ہوگا، وہ کافر ہوگا، وہ جاہل ہوگا، وہ منافق ہوگا، وہ بدبخت ہوگا جو پنجتن کو نہیں مانتا لیکن گالی نہیں دیتی۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جو پنجتن کو نہیں مانتا وہ تو حرامی ہے، اور جو پنجتن کی بات نہیں مانتا اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے کہ علی ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، عمر سے وظیفے بھی لے رہے ہیں، عمر سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، عمر بیت المقدس میں جاتے ہیں تو علی کو پیچھے مدینے کا نائب بنا کے جاتے ہیں۔ عثمان کے زمانے میں حضرت علی المرتضیٰ کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عثمان جب کوئی آدمی زنا کرتا، حضرت عثمان اس پہ حد جاری کرتے تو اس حد کو جاری کرنے والے، کوڑے مارنے والے، حدود اللہ کو قائم کرنے والے قاضی حضرت علی المرتضیٰ ہوتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عثمان کے زمانے میں قاضی جج حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے۔ علی علی کرتے ہو، علی کی بات نہیں مانتے ہو، جو پنجتن کو نہ مانے وہ آپ کی نظر میں، اگر ایسا ہی ہو، چونکہ میں گالی نہیں دیتا، ممبر کا یہ اصول ہے اور ممبر کا یہ تقدس ہے، لیکن وہ جاہل ہے، بے ایمان ہے، منافق ہے، کافر ہے، شرعی اعتبار سے اس کو جو بھی کہہ لو، تو لیکن ذرا حکم اس بارے میں بھی ارشاد فرمائے نا کہ جو حضرت علی کی بات کو نہیں مانتا، جو حسن حسین کی بات کو نہیں مانتا، اس کا کیا حکم ہے؟ بہرحال حضرت حسن نے حضرت عمر کے دور خلافت میں جہاد کیا ہے، اور حضرت حسن کی، حضرت حسین کی حضرت عمر سے رشتہ داری کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ حضرت علی کے دو بیٹے حضرت حسن و حسین، اور تیسرا بیٹا حضرت محسن، حضرت علی کی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم، دوسری بیٹی حضرت زینب، حضرت ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی حضرت فاطمہ کے بدن سے ہے، حضرت علی کی یہ بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں، اپنے داماد کو تو گالی دیتا ہے۔ بیٹیوں والے، بہنوں والے اس حساس رشتے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ کتنا حساس ہے۔ داماد کو گالی دینا گویا اپنی بیٹی کو گالی دینا ہے۔ کوئی اپنے داماد کو برا بھلا کہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی بیٹی ایک برے آدمی کو دے دی، ایک غلط آدمی کو دے دی، ایک ظالم کو دے دی، ایک غاصب کو دے دی، اور کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ سنیوں کی ہر کتاب میں یہ موجود ہے کہ حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں، اور اہل تشیع کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ مروج الذهب مسعودی کی لے لو، منتہی الاعمال علامہ مامقانی کی لے لو، اصول کافی لے لو،
تشیع کی کھول لو، ہر کتاب میں یہ ملے گا کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم جو حضرت فاطمہ سے پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح حضرت عمر سے کیا تھا۔ میں اور آپ غلط آدمی کو بیٹی نہیں دیتے، تو علی جیسا سمجھدار، علی جیسا عقل مند، علی جیسا دیندار، علی جیسا شریف، علی جیسا مرتبے والا، تقدس والا، عظمت والا، بھلائی والا، خیر والا، نیکی والا، وہ کیسے اپنی بیٹی کسی غلط آدمی کو دے سکتا؟ تو حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اس سے حضرت عمر کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام زید ہے، بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زید رکھا، اور دوسری بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حضرت عمر نے رقیہ رکھا۔ اور کتابوں کے اندر یہ واقعات اچھی طرح موجود ہیں۔ حضرت حسن و حسین کا ایک کردار ہے، ہم حسن و حسین کے ہر کردار کو تسلیم کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم حسینی ہیں لیکن وہ نام کے حسینی ہیں، حسن و حسین کے کردار کو تسلیم کرنے والے حسینی نہیں ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو حسین کے تقدس کو بھی مانتے ہیں، اس کی عظمت کو بھی مانتے ہیں اور اس کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ حسین نے قرآن پڑھا تھا، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، ہمارے ہاتھ میں افسانے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، تاریخ کی جھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ حسین نے جب قرآن پڑھا تو ہمیں قرآن سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علماء نے ایک مسئلہ لکھا، عورت کا سارا وجود صدر ہے، عورت اپنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کھول سکتی ہے، لیکن محرم رشتہ دار کے سامنے اپنے بال کھول سکتی ہے یا نہیں؟ ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے کہ نماز عبادت ہے، کیوں؟ قرآن پاک نے فرمایا اقیموا الصلاۃ۔ زکات ہم دیتے ہیں، اس کی دلیل ہے۔ ہر مسئلے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، بغیر دلیل کے شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بات کرو ثبوت کے ساتھ کرو۔ اس منبر کا تقدس بھی یہی ہے، اس کی شان اور اس کا لحاظ بھی یہی ہے کہ جو بات کرو پورے ثبوت سے کرو۔ مسئلہ یہ پیش آیا فقہاء کے سامنے، علماء کے سامنے، کہ بھائی اپنی بہن کے بالوں کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی اپنی بہن کے بالوں کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ پیش آ گیا تو علماء نے دلیل تلاش کی، تو انہیں دلیل کیا ملی؟ دلیل یہ ملی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین ایک دفعہ حضرت عمر کے گھر میں گئے تو گھر میں جا کے دیکھا کہ حضرت حسن و حسین کی بہن ام کلثوم حضرت عمر کی بیوی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ وہ ان کے آنے کے باوجود اپنے بالوں میں کنگھی کرتی رہی، اس نے سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھا۔ تو علماء نے لکھا کہ اس بات سے معلوم ہوا کہ بہن اپنے بھائی کے سامنے اپنے بال کھول سکتی ہے۔ تو جہاں یہاں شریعت کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے، وہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حسن و حسین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا، حضرت عمر کا گھر مدینے سے ذرا باہر تھا، کیونکہ مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے تو ان کو مدینے میں گھر کم ملے تھے۔ خود حضرت علی کا گھر بھی باہر تھا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جب شادی ہوئی تو حضرت فاطمہ نے گزارش کی، پیار کی بات بتا رہا ہوں، حضرت فاطمہ نے گزارش کی کہ اے میرے ابا جان، اے اللہ کے رسول، میری علی سے شادی ہو گئی، علی کا مکان آپ کے مکان سے دور ہے، میں چاہتی ہوں میرا مکان آپ کے مکان کے قریب ہو تاکہ میں آپ کو دیکھتی رہوں، آپ مجھے دیکھتے رہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابا جان، نعمان بن بشیر آپ کے صحابی ہیں، ان کا مکان آپ کے مکان کے قریب ہے، نعمان بن بشیر سے کہو کہ میرے ساتھ مکان بدل لے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی ازواج کے لیے نعمان بن بشیر سے پہلے ہی مکان تبدیل کر چکا ہوں، اب تو اسے کہتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے کہوں کہ ایک مکان اور بدل لے۔ تو ویسے تو پیر جو اپنے مریدوں کو کہے
مرید اس میں کٹ مرتے ہیں، اور صحابہ جیسے مرید، اللہ اکبر، جنہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. پیر سے یاد آیا، ہمارے ملک کے بہت معروف اور بڑے نامور پیر حمید الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج وفات پا گئے ہیں. ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. بہت غیر متعصب اور بہت اچھے فرقہ واریت کے مخالف اور جوڑنے والے انسان تھے. اللہ پاک ان کی میت پر، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برسائے. نماز کے بعد بھی انشاءاللہ ان کے لیے دعا ہوگی. تو ان کے جو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں مرید ہیں، ان پہ جان دینے کو تیار ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، اگر انہیں پتا ہوتا کہ ہماری زندگی دینے سے پیر صاحب کی زندگی بڑھ جاتی تو وہ پیر صاحب کو کبھی فوت نہ ہونے دیتے. یہی معاملہ یہاں بھی تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے. حضور علیہ السلام نے کہا مجھے تو حیاتی ہے. نعمان بن بشیر کو کسی طریقے سے یہ بات معلوم ہو گئی. نعمان بن بشیر فوری طور پر آقا کے دربار میں پہنچے. آ کے عرض کی اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا جان میری مال آپ پر قربان، میں ایسا کیوں سوچوں؟ میرا مکان بھی حاضر، آپ چاہے اپنی بیٹی کو یہ مکان دے دیں، میں تبدیل کرنے کو تیار ہوں. یہ صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت ہے، یہ محبت. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر جب شہید ہوئے نا، حضرت عمر کی میت کو رکھا گیا. حضرت ابن عباس حضور کے کزن ہیں، اہل بیت میں سے ہیں. حضرت ابن عباس نے کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کی میت پہ کھڑا ہوا تھا، پیچھے سے کسی نے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہنے لگا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مجھے یہ تمنا ہو کہ میں اس جیسا نامہ اعمال لے کر رب سے ملاقات کروں. عمر واحد ایسا آدمی ہے کہ جس کے بارے میں میری یہ تمنا ہے کہ میں اس جیسا نامہ اعمال لے کر اپنے اللہ سے ملاقات کروں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ، وہ علی المرتضیٰ تھے. کہنے لگے، علی المرتضیٰ کہنے لگے، خدا کی قسم اگر ایسا ہوتا کہ ہماری زندگیوں کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہوتا تو میں اپنی زندگی عمر کو دے دیتا کہ عمر میری زندگی لے کر اور مزید کئی سال تک جیتا رہتا. جو علی اپنی زندگی عمر پہ قربان کرنے کو تیار ہے، اس عمر کا مقام کتنا ہوگا. تبھی تو میں کہتا ہوں صرف علی علی نہ کر، علی کی بات بھی مان، علی کی بات بھی مان. لگا اس کو فتوا جو علی کی بات کو نہیں مانتا. پاکستان کو تو سارے مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں. کوئی منکر نہیں ہے سوائے کافر کے. کوئی طبقہ مسلمانوں کا پنجتن کا منکر نہیں ہے. لیکن جنہوں نے پنجتن کو مانا ہے اس کا منکر گلی گلی میں مل جائے گا، اس پہ فتوا کوئی نہیں لگاتا، اس پہ فتوا کوئی نہیں لگاتا. تکلیف اس بات کی گلی گلی میں دشمن ہے. اسلام آباد میں کیا نہیں ہوا، لاہور میں کیا نہیں ہوا، کراچی میں کیا نہیں ہوا. ٹی وی پہ باقاعدہ دکھایا گیا کراچی کے اندر صحابہ اکرام پہ جلوس میں لعنت کی گئی ہے. اور اسلام آباد میں صدیق اکبر کو نعوذ باللہ کافر قرار دیا گیا ہے. اور خود اہل تشیعوں کا بیان ہے، شیعوں کا عالم محسن نقوی ہے، اس نے یہ بیان دیا کہ ہم نے اس بندے پہ پابندی لگائی تھی، حکومت نے اس کو اسلام آباد میں بلا کے مجلس کا اہتمام کر کے لاہور سے ماتمی بلا کے صحابہ اکرام کی گستاخی کروائی ہے. حکومت کے مقاصد کیا ہیں تلاش کرو. فرقہ واریت کی آگ ملک میں لگانا چاہتے ہیں. جب کرونا شروع ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا، منبر رسول پہ میں نے بیٹھ کے عرض کیا تھا، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ میں کچی باتیں الحمدللہ نہیں کرتا، اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے. میں نے عرض کیا تھا کہ کرونے کے بعد فرقہ وارانہ جنگ یہودیوں کا منصوبہ ہے، اور آج وہ فرقہ وارانہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور بڑی تیزی سے اس طرف کو حالات جا رہے ہیں. تو آپس میں پیار اور محبت کی میں بات کر رہا ہوں. فرقہ واریت کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں واقعہ عرض کرنے لگا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مدینے سے باہر ہے. حضرت حسن و حسین
کبھی حضرت عمر کو ملنے چلے جاتے. ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت حسن کو ملتے ہوئے دیر ہو گئی. حضرت عمر مدینے میں ملے حضرت حسین سے. فرمایا کہ حسین بیٹا آپ مجھے ملنے کیوں نہیں آتے؟ حضرت حسین عرض کرنے لگے کہ چچا جان، بھائی جان، میں ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور باہر آپ کا بیٹا ابن عمر، عبداللہ ابن عمر بیٹھا ہوا ہے. میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ اندر بڑی خاص میٹنگ چل رہی ہے، اس کی وجہ سے مجھے باہر بیٹھنا پڑا. تو میں نے سوچا کہ جب عمر کا بیٹا باہر بیٹھا ہے تو پھر مجھے بھی اندر جانا مناسب نہیں. میں واپس آ گیا. عمر نے سر پہ ہاتھ پھیرا، حضرت حسین کو گلے لگایا اور چوما. فرمایا بیٹا تو عمر کے بیٹے کی طرح نہیں ہے، تو رسول اللہ کا بیٹا ہے. تیرے لیے تو دروازے کھلے ہیں، تیرے لیے کون سی میٹنگ؟ بادشاہوں کی میٹنگ ہوتی ہے. یہاں تو نمبردار کی میٹنگ ہو تو عام آدمی کو اندر نہیں جانے دیا جاتا. وہ تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا. اس کی خاص میٹنگ، اس خاص میٹنگ میں اگر کسی کو کہا جائے کہ تیرے لیے کوئی اصول نہیں ہے، عمر کہنا کیا چاہتے ہیں حضرت حسنین کو کہ تمہارے لیے کوئی اصول نہیں ہے، تم امیر المومنین کے گویا ایوان صدر میں، ایوان صدر میں کنجروں کی حکومت میں ایوان صدر میں کنجریاں ہیں، اور ایمان والوں کی حکومت میں ایوان صدر میں ایمانداروں کے جنتیوں کے سردار ہیں. اللہ فرمایا ایوان صدر میں تم جب مرضی آ سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی دربان نہیں ہے اور تمہارے لیے کوئی اصول نہیں ہے. یہ محبت کی بات ہے، یہ پیار کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے. صحاح ستہ کی روایت ہے، غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت عمر زخمی ہو گئے، خنجر لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں. ایک ایرانی بدبخت نے مارا. حضرت عمر کو اٹھا کے گھر میں لے جایا گیا. لوگ تعزیت کے لیے، عیادت کے لیے آ گئے. حضرت علی بھی آ گئے. حضرت علی المرتضی شیر خدا گھر میں تعزیت کے لیے حضرت عمر کے پاس پہنچے. حضرت عمر خوف و خشیت کی حالت کے اندر. حضرت عمر ڈر رہے. حضرت علی کے سامنے اظہار کیا کہ علی مجھے ڈر لگتا ہے. علی کہنے لگے کہ کس بات سے ڈر لگتا ہے؟ فرمانے لگے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا نام جنتیوں میں ہے یا میرا نام دوزخیوں میں ہے، مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے. حضرت عمر کی یہ خشیت اور یہ خوف ایمان والا خوف ہے. کیونکہ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مرتے ہوئے پوچھا کہ کیا کیفیت ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی خوف و امید مومن کو جنت کے اندر لے جائے. تو خوف اور امید کا ہونا ایمان کی نشانی ہے. جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ بھی پکا مومن نہیں، اور جو اللہ کے ڈر سے بے نیاز ہو جائے وہ بھی پکا مومن. تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے. حضرت علی المرتضی کہنے لگے عمر کس چیز کا ڈر؟ عرض کیا کہ اے میرے بھائی علی مجھے ڈر یہ لگتا ہے پتہ نہیں میں جنتیوں میں ہوں یا جہنمیوں میں نجات پانے والوں میں سے ہوں یا میں عذاب میں مبتلا ہونے والوں میں سے ہوں. حضرت علی المرتضی ترمذی شریف کی حدیث صحاح ستہ کی کتاب. حضرت علی المرتضی نے فرمایا کہ اے عمر تو جنتیوں میں سے ہے. میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار مرتبہ یہ بات سنی ہے کہ ابو بکر و عمر جنتیوں کے، بڑی عمر کے جنتیوں کے سردار ہیں. اور یہ کتاب معمولی نہیں ہے، صحاح ستہ کی کتاب ہے، معتبر ترین کتاب ہے. ہر دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اور کسی عالم سے جا کے پوچھ لو اس کتاب کا کیا مقام ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے. تو یہ پیار کی باتیں ہیں، دلاسا دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد جنت کے اندر سب سے پہلے ابو بکر و عمر داخل ہوں گے. کیوں؟ سردار جو ہیں، اور آپ نے فرمایا یہ اچھے سردار ہیں.
جنت میں سب سے پہلے ابو بکر و عمر داخل ہوں گے. گواہی علی دے رہے ہیں, گواہی علی دے رہے ہیں. علی کو بھی مانو, علی کی بھی مانو. علی کو مانتے ہو, علی کی بات نہیں مانتے ہو. حضرت علی گواہی دے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا علی کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ہاں عمر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن بھی موجود تھے. حضرت علی نے فرمایا بیٹا حسن تو بھی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر و عمر صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنت کی بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں. جنتی نوجوان جو نوجوانی کی حالت میں فوت ہو جائیں, شہید ہو جائیں, ان کے سردار حسن و حسین ہیں. اور جو بڑھاپے کی حالت میں فوت ہوں گے, یہ سفید داڑھیوں والے جتنے حضرات بیٹھے ہیں, ان حضرات کے سردار جنت میں ابو بکر و عمر ہوں گے. ترمذی شریف کی حدیث ہے اور کوئی عام کتاب نہیں. جمعے میں تو آپ سنتے ہی ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. لیکن جس کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے اسی کے پچھلے صفحے میں یہ حدیث بھی لکھی ہے. حدیث کو ماننے والے ساری حدیثوں کو ماننے. اور حیرت کی بات ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت علی المرتضیٰ ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت علی المرتضیٰ ہیں, یعنی حضرت علی اس کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ محبت کی بات ہے. جس کے ساتھ محبت نہ ہو, نفرت ہو, یا جس نے ظلم کیا ہو, جس نے قرآن کو بدل دیا ہو, یا جس نے خلافت کو غصب کیا ہو, یا جس نے ظلم ڈھائے ہو, یا جس نے کسی کی بیوی پہ ظلم ڈھائے ہو, یا جس نے اہل بیت سے محبت نہ رکھی ہو, کیا علی اس کے ساتھ محبت رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. یہ ساری باتیں محبت کی ہیں. اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جب بھی ہم بیان کرتے ہیں تو قرآن سے بیان کرتے ہیں یا معتبر حدیث سے بیان کرتے ہیں. قرآن جو کہتا ہے رحماء بینہم, آپس کے اندر رحم دل ہے. پھر تاریخ کی کوئی کتاب یا کسی بد زبان ذاکر کی زبان یہ کہے کہ ان میں نفرت تھی, ان میں پیار نہیں تھا, ان میں دشمنی تھی, اس کی بات نہیں مانی جائے گی. قرآن کی بات مانی جائے گی کہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم, حدیث کہتی ہے آپس میں محبت والے تھے, پیار والے تھے, ان کی بات مانی جائے. ابھی تو بہت لمبا سفر ہے, ابھی تو حضرت عمر تک پہنچے ہیں اور اس میں بھی میں نے 2-4 واقعات کی عرض کی ہے. حالانکہ پورے 10 سال ہے, 10 سال 6 ماہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی ہے. حضرت حسن و حسین وہی موجود رہے, ان کی وہ خلافت سے باہر نہیں چلے گئے تھے, وہی زندگی گزاری ہے. لیکن اس زندگی کو کوئی بیان نہیں کرتا. پھر آگے حضرت عثمان کا 12 سال کا دور ہے, آگے حضرت علی کا 4 سال کا دور ہے, آگے حضرت حسن کا 6 سال کا دور ہے, آگے حضرت امیر معاویہ کا 20 سال کا دور ہے. 20 سال کوئی معمولی نہیں ہے. یا تو 5 سال حکومت کوئی نہیں کر سکتا, 20 سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی ہے, اور اس میں 10 سال حضرت حسن زندہ رہے ہیں اور 20 سال حضرت حسین نے زندگی اس میں گزاری. اس میں وہ کیا کرتے رہے کبھی کسی نے سنا ہی نہیں ہے, نہ سنیوں کی زبان سے سنا, نہ شیعوں کی زبان سے سنا. وہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ان باتوں سے فرقہ واریت ختم ہوتی ہے, ان باتوں سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں, ان باتوں سے ایمان تازہ ہوتا ہے. اور وہ ایمان تازہ نہیں کرنا چاہتے, وہ تو نفرت پھیلانا چاہتے ہیں, وہ فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے, قرآن کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, جنہوں نے فرقے بنائے اور وہ شیعہ ہو گئے. اگرچہ ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے, ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ گروہ در گروہ ہو گئے, لیکن عام طور پہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. میرا بھائی چھوٹا جیل میں تھا تو میں ملنے کے لیے گیا, تو وہاں کچھ لوگ اہل تشیع کے آئے ہوئے تھے, گرفتار ہو کے آئے ہوئے تھے. تو یہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں اپنی بے ایمانی کا اظہار ضرور کرتے ہیں. تو وہاں بات ہوئی تو بحث مباحثہ ہوا, تو میرے بھائی نے اس میں حصہ لیا. تو انہوں نے بحث کرنے والوں کو بہت مارا, میرے بھائی کو بھی مارا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں مارا, کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ یہاں ایک آیا تھا, وہ کہنے لگا کہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت ابراہیم شیعوں میں سے تھے, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اس طرح یہ دھوکہ دیتے ہیں, اس طرح یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام شیعوں میں سے تھے. تو دیکھو قرآن میں موجود ہے, قرآن میں موجود ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بات بھی وہاں کرتے ہیں جہاں صاحب علم نہ ہو. تو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی, اس نے قرآن
پیش کیا کہ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم شیعوں میں سے تھے. میں بھی قرآن پیش کرتا ہوں. لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. اللہ کہتے ہیں ہم ہر شیعہ کو جہنم میں پھینکیں گے، پھر دیکھیں گے کون ہم پہ زیادہ جری ہے. تو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں ہر شیعہ جہنمی ہے. تو اس لیے میں نے کہا شیعہ کا معنی قرآن میں گروہ ہے، شیعہ نہیں ہے. لوگوں کو دھوکہ مت دو، اس کا معنی گروہ ہے، ہم اس کا معنی شیعہ نہیں لیتے. تو لیکن قرآن میں قربان جائیں قرآن کے الفاظ، قرآن کا انداز ایسا ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ جنہوں نے فرقہ واریت پھیلائی اور وہ شیعہ ہو گئے. لست منہم شیء، ان کے پاس دین حق نہیں ہے. فرمایا ان کے پاس دین حق نہیں ہے. میں نے کہا اگلی بات سنو، آپ بھی یاد رکھنا، آپ کا ایمان بھی کچھ لوگ خراب کرنے کی کوشش کریں گے. میں نے کہا بھی دیکھو شیعہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ شیعہ نے علی ہے. حضور کے زمانے میں بھی شیعہ موجود تھے، نیٹ پہ بھی آپ کو تقریر مل جائے گی. ایک چینل پہ ایک آدمی نے کہا کہ حضور کے زمانے میں شیعہ موجود تھے. میں نے کہا حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھے، فرعون کے زمانے سے چلے آ رہے. فرعون کے زمانے سے چلے آ رہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، وجعل اہلها شیعا، کہ فرعون نے زمین میں تکبر کیا، ظلم کیا اور اس کے رہنے والوں کو شیعہ بنا دیا. میں نے کہا شیعہ تو بنائی ہی فرعون نے. قرآن کہتا ہے اگر تم قرآن پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دو گے تو پھر ہم یہ آیتیں بھی لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. کیوں؟ ہم نے فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے. ہم فرقہ واریت نہیں چاہتے، ہم تو محبت کا پیغام دیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں صحابہ و اہل بیت یکجان تھے، ان میں محبت تھی، ان میں پیار تھا، ان میں صداقت تھی، ان میں شرافت تھی، ان میں پیار کا اظہار تھا. وہ ایک دوسرے کی چاہت کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کو چومتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، وہ ایک دوسرے کا قرآن سنتے تھے، وہ ایک دوسرے کی تلاوتیں سنتے تھے، وہ ایک دوسرے کے روزے بھی افطار کرواتے تھے، وہ ایک دوسرے کو زکاتیں بھی دیا کرتے تھے، وہ سخاوت بھی کیا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے پر خرچ بھی کیا کرتے تھے. ان میں آپس میں محبت تھی، ان میں پیار تھا، ان میں آپس میں الفت تھی، ان میں آپس کے اندر انسیت تھی. جو آدمی بھی ان میں نفرت کا اظہار دکھانے کی کوشش کرے گا وہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے، اور ہم فرقہ واریت پہ لعنت کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے.